اور اب یہ جو نیا قانون پاس کر دیا انا للہ و انا الیہ راجعون، دنیا پہلے مسلمان نہیں ہو رہی، ہاں جی مسلمان بھی جو وہ تلکے پلکے جا رہے ہیں، اور جناب اب نیا قانون آ گیا 18 سال سے پہلے آپ مسلمان نہیں ہو سکتے، ہاں جی یہ بل پیش ہونے جا رہا ہے، واہ بھائی واہ جناب 3 مہینے وہ جج کی اس میں رہے گا، کسٹڈی میں رہے گا جناب، اور جج صاحب ان سے پوچھیں گے یعنی جس کا ارادہ بھی ہے نا جی مسلمان ہونے کا وہ بھی جاوے۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی مسلمان ہونے کے لیے آیا ہے، آپ اس کو یہ نہ کہو کہ جاؤ پہلے غسل کر کے آؤ، کپڑے بدل کے آؤ، پھر آ کے کلمہ پڑھاؤں گا، کہیں ایسا نہ ہو اس دورانیے میں اس کا ارادہ نہ بدل جائے۔ اب 3 مہینے وہ جج کے پاس پیش ہو جی، جج کے پاس پیش ہونے کے بعد جج اس سے پھر 3 مہینے کے بعد انٹرویو لے جی، پھر اس کے بعد جا کے وہ مسلمان ہو۔ یہ کون سا یار، پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا قانون نہیں ہے بھائی، پوری دنیا میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے۔ پاکستان یار آپ یہ کیوں نہیں کہتے جی یہ زبردستی مسلمان کیے جا رہے ہیں، زبردستی کون زبردستی مسلمان کر رہا ہے؟ دنیا کو عقل آ گئی ہے، دنیا کو عقل آ گئی ہے، جتنے مذاہب اس وقت دنیا میں وہ سارے کے سارے ڈرامے ہیں، صرف اسلام ایک سچا مذہب ہے، سب کے سب ڈرامے ہیں، سب کے سب مداری بیٹھے ہوئے ہیں سارے۔ دیکھیں میں اگر کسی کو اختلاف ہے تو میرے عمل سے ہے، میرا عمل اگر غلط ہے اس میں اسلام کا قصور نہیں ہے، غلط میرا عمل ہے، میری ایک شخص کی وجہ سے اسلام کو ہم تانا نہیں دے سکتے، اسلام کے اوپر حرف نہیں اٹھا سکتے۔ مولوی صاحب جی کرکٹ کھیلتے ہیں جی، مولوی صاحب جی بلیئرڈ کھیلتے ہیں جی، مولوی صاحب جی تاش کھیلتے ہیں، اب اس کا کیا مطلب ہے اسلام گندا ہے؟ میرا عمل گندا ہے، اس کی وجہ سے میں تو شکار ہو سکتا ہوں، میرے ایک کی وجہ سے اسلام کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی۔ خدا کی قسم پاکستان کے اندر اگر یہ قادیانیت پر یہ پابندیاں لگاتے، ہندوازم پر، کیا دنیا عیسائی نہیں ہو رہی؟ پوری دنیا کے اندر لوگ یہودی نہیں ہو رہے؟ اسرائیل جا کے دنیا یہودی ہو جاتی ہے۔ پاکستان کے اندر ویزا حاصل کرنے کے لیے لوگ اپنے آپ کو عیسائی لکھوا دیتے ہیں، اپنے آپ کو مرزائی لکھوا دیتے ہیں، تو وہ مرزائی نہیں ہو رہے؟ یار اللہ جانے کون سی ایسی مصیبت اور آگ لگی ہوئی ہے اس وقت دنیا کو، ہائے مسلمان، ہائے مسلمان، مار دیو مسلمانوں، تباہ کر دیو مسلمانوں، مسلمانہ دے مڈے نو اجاڑ دیو، مسلمانہ دی کڑیاں نو اجاڑ دیو۔ یہ اسلام آباد کے اندر جو نور مقدم کا کیس ہوا آپ کو نہیں پتا؟ کیا یار تماشے کیے جا رہے ہیں، کس طرح ہماری سوسائٹی کے بچوں کو، ہمارے بچیوں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر کوئی عالمی تنظیم، کوئی انسانی حقوق کی تنظیم نہیں بولی۔ وہ ظالم نے، درندے نے کیا کیا، لڑکی کو چھریاں مار 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 کے جسم کے ٹکڑے الگ کیے، سر کو تن سے جدا الگ کر دیا، اور اس کے اوپر کوئی انسانی حقوق کی تنظیم نہیں بولی۔ ادھر بلی کی پوچھل پہ پیر آ جائے تو ساری دنیا چوں چوں کر کے اٹھ جاتی ہے، ادھر ایک بچی کو انہوں نے ذبح کر دیا، اس کا سر تن سے جدا کر دیا، کوئی انسانی حقوق کی تنظیم نہیں بولی۔ ہم بڑے لوگ تھے نا جی، پیسے والے لوگ تھے۔ یہ ساری تباہیاں، یہ سب بربادیاں، یہ صرف اور صرف آزاد خیالی کی وجہ سے آیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اوے کیا ہم نے تمہیں فضول پیدا کر دیا ہے؟ چھٹے جانور تنہوں پیدا کرتا ہے، کوئی تھوڑے کو سوال نہیں ہونا، کوئی جواب نہیں ہونا؟ غلط بات ہے، نہ ہر ایک بندے سے سوال کیا جائے گا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تیری زندگی اور موت کا مقصد ہی یہ ہے تجھے ہم آزمائیں کہ تو نیک عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ وہ انسانیت خدا کی قسم اسلام سے زیادہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ تہذیب، تمدن، تمام کائنات کے حقوق، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب فاتح بن کے کسی شہر میں، علاقے میں جاؤ، خبردار وہاں کے یہ پودے، گھاس پھوس کو، درختوں کو خراب نہیں کرنا، وہاں کے عزت والوں کو ذلیل نہیں کرنا۔ وہ جانور، جو اسلام تمہیں پودوں کے حقوق بھی بتائے، جو جانوروں کے حقوق، ایک لشکر جا رہا ہے اسلام کا، کتیا نے بچے دیے ہوئے، حضور نے وہاں پہ کھڑا کر دیا صحابہ کو،
کہ لشکر گزر رہا ہے کہیں کتیا کے بچے نہ پیروں کے نیچے دب کے مر جائیں، اور جو کتے کے بچوں کے حقوق بھی بتائے وہ اسلام ہے، جو انسان کے بچوں کو کتوں کی طرح رول کے رکھ دے، جو انسان کے بچوں کو ذلیل و خوار کروا دے، یہ یہودی نظام ہے، یہ عیسائی نظام ہے۔ اسلام وہ واحد نظام ہے، خدا کی قسم نجات صرف اور صرف اسلام کے ذریعے مل سکتی ہے۔ میرے عمل کی وجہ سے اسلام کو کبھی آپ میئرمنٹ نہ کرنا، کبھی اسلام کو نہ دیکھ، میری نظر سے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نظر سے دیکھو یار، جو اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں پیش کیا ہے وہ اسلام دیکھو، میرے ذریعے اسلام کو نہیں دیکھنا، اللہ رسول کے ذریعے دیکھو۔ جس کے عورت کو اگر حقوق دیے ہیں اسلام نے دیے ہیں، ماں کو قدر، بیٹی کی قدر، بہن کی قدر، یہ تمام کے تمام عزت۔ آج یار میں تو حیران ہوں، بوڑھا ہو جائے بندہ، تھوڑی کھانسی لگ جائے، لوگ بسترے الگ کر دیتے ہیں، چارپائیاں الگ کر دیتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے خبردار ایسی بات نہیں کرنی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف۔ جب یہ دونوں بوڑھے ہو جائیں اور بڑھاپے کی وجہ سے لرزہ طاری ہو ان کے اوپر، بڑھاپے کی وجہ سے کھانسی کرنے لگیں، بیمار ہو جائیں، اور خبردار ان کی خدمت کرنے میں اف بھی نہیں کرنی، اف بھی نہیں کرنی۔ یہ سب سے عواداری کا ہلکا ترین جملہ ہے، اف کرنا۔ قرآن نے وہ بھی منع کر دیا ہے۔ اب ایمان سے بتاؤ یار، جو بوڑھوں کے یتیم خانے کھولیں، اولڈ ایج ہوم کھولیں، وہ مذہب اچھا ہے یا وہ مذہب جو تجھے کہے تیری ماں کے پیروں میں تیری جنت ہے، تیرے باپ کی رضا میں تیرے رب کی رضا ہے، وہ مذہب اچھا ہے؟ خدا کی قسم اگر نجات، یہ پاکستان بنا تھا لا الہ الا اللہ کے نام پر۔ آج بھی وہ لوگ زندہ بیٹھے ہیں جنہوں نے اس پاکستان کو حاصل کیا تھا، اور یہ پاکستان کی بقا بھی اسی لفظ کے اندر ہے، اسی جملے کے اندر ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب تک ہم اس کلمے کی پاسداری کرتے رہیں گے، یہ پاکستان پوری دنیا کے نقشے پہ انشاءاللہ سورج کی طرح چمکتا رہے گا۔ اور جس دن ہم نے اس کلمے سے غداری کی، پھر یاد رکھنا اللہ نے اپنی محبوب امتوں کو بھی ذلیل کر دیا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، جن کو عالمین پر فضیلتیں عطا فرمائی تھی اللہ نے ان کو بھی رسوا کر دیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔